بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے صرف دو ہی قوم ایسی بنائی کہ جن کے پاس بے پناہ طاقت تھی اور ان کا قد پہاڑوں کی طرح تھا۔ نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے ایسی قومیں بنائی، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آج تک ایسی طاقتور قوم کو تخلیق دیا۔ ان میں سے ایک قوم تھی قوم عاد۔ اسی قوم کے 100 سال بعد ایک قوم اور وجود میں آئی جسے قوم سمود کا نام دیا گیا۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی نسل میں سے تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پوری نسل کو ہی ختم کر دیا۔ یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی اور اس قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی جانب بھیجا تھا۔ یہ قوم صحرائے احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف کا یہ علاقہ اس وقت کافی ہرا بھرا اور سرسبز و شاداب تھا، لیکن آج یہ علاقہ اتنا گھنا ریگستان ہے کہ جہاں دور دور تک صرف ریت ہی ریت نظر آتی ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کی سب سے طاقتور قوم موجود تھی، آج وہاں پر بلند و بالا صرف ریت کے ٹیلے ہی موجود ہے۔ احقاف کا یہ علاقہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر کسی نے اللہ کی قدرت اور اللہ کی وحدانیت کو للکارا، وہ جگہ جہاں کہیں سرسبز و شاداب باغات موجود تھے، وہ جگہ جہاں میٹھے پانی کے چشمے موجود تھے، وہ جگہ جہاں ہریالی تھی، یہ ساری چیزیں اللہ اپنے صرف ایک حکم سے ہی ختم کر دیتا ہے۔ قوم عاد اس قدر طاقتور تھی کہ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر اس کے اندر خود کے لیے محلات اور خود کے لیے بڑے بڑے گھر بنایا کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو ان کی لمبائی 40 ہاتھوں کے برابر بتائی گئی ہے اور ان کی اوسطاً عمر 900 سے 1000 سال کے درمیان لکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طاقتور قوم کو یہ خوبی بخشی تھی کہ نہ ہی یہ کبھی بوڑھے ہوتے، نہ ہی ان کے ہاتھ اور پیر کمزور ہوتے اور نہ ہی کبھی کوئی بیماریاں ان کو گھیرتی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم عاد کے 13 قبیلے تھے اور قوم عاد ہی ایک ایسی واحد قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد بت پرستی کی شروعات کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے بجائے پتھروں کو اپنا خدا بنایا اور ان کو پوجنے لگے، اور یہ لوگ گمراہی، جھوٹ اور زنا جیسے سنگین گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس قوم کو ان سارے گناہوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی جانب بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام قوم عاد کے لوگوں تک پہنچایا۔ اس وقت قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم ہم سے جھوٹ فرماتے ہو اور تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اس قوم کو تقریباً 50 سالوں تک نصیحت کرتے رہے۔ یہ قوم جہالت میں اس قدر مبتلا تھی کہ اپنے پیغمبر کی باتوں کو نظر انداز کر کے جہالت کے سمندر میں ہی غرق ہوتی چلی جا رہی تھی۔ قوم عاد کے پاس ان کے 2 بڑے قبائل موجود تھے جن کا نام علمان اور فلجان تھا۔ یہی 2 قبیلے ایسے تھے جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور پوری قوم کے خزانے موجود تھے۔ قبیلہ فلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، اور یہی وہ وقت تھا جب حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ کیا گیا۔ اس قبیلے کے سوا کوئی بھی ایسا قبیلہ نہیں تھا جس نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے کئی سالوں تک تلقین کرنے کے بعد بھی یہ قوم اسی طرح بت پرستی، زنا اور دوسرے گناہوں کے اندر مبتلا رہی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی یہ دعا کو قبول فرمایا اور اس وقت سے ہی قوم ہود پر عذاب اترنے شروع ہوئے۔ اللہ نے بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب ان کے اوپر پانی نہ برسایا جائے۔ چشموں، دریاؤں اور نہروں کو یہ حکم دیا گیا کہ اب وہ خود کو خشک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہونا تھا، ان کے سارے سرسبز و شاداب کھیت اور کھلیان آہستہ آہستہ سوکھنے لگے، ان کے مویشی بھی مرنے لگے اور یہاں تک کہ لوگ بھی پانی کو ترسنے لگے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ اس قوم کے پاس کثیر تعداد میں اناج اور پھل موجود ہوتے تھے، لیکن آج یہ قوم پانی اور اناج اور پھل کے لیے ترس رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ عذاب کا سلسلہ تقریباً 3 سالوں تک جاری رہا۔ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام کافی افسردہ رہا کرتے تھے۔ اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھ کر
حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو ایک مرتبہ پھر تلقین کرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر سے سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو، وہ تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت کے اندر مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس عذاب سے نجات دے دے گا۔ یہ قوم اتنی زیادہ جاہل ہو چکی تھی کہ اتنے عذاب کے بعد بھی انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ سنی۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے سوال کیا کہ تم ہمارے پاس کون سے دلائل لے کر آئے ہو؟ آخر کیوں ہم اپنے خداؤں کو توڑے؟ یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ قحط سالی کی وجہ سے اس قوم کی حالت دھیرے دھیرے اور بھی خراب ہو رہی تھی۔ قوم کے دانشوروں اور حاکموں نے قحط سالی کے اس عذاب سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کی۔ پہلی قوموں کے اندر یہ رواج تھا کہ جب ان کی قوم پر کوئی عذاب آتا تو وہ بیت اللہ شریف کی طرف رک کر دعا کیا کرتے تھے اور اسی کی برکت سے ان پر آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی تھی۔ اس وقت قوم عاد کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کی طرف جایا جائے۔ سرداروں کے حکم کے مطابق 90 افراد پر مشتمل ایک وفد کو بیت اللہ کی طرف بھیجا گیا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور اس قوم کا سردار جرار بن طارق تھا۔ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے تھی، اس لیے جیسے ہی ان کا یہ وفد مکہ مکرمہ پہنچا تو جرار اور اس کی بیوی نے آئے ہوئے وفد کی بہت ہی خدمت کی۔ اسی خدمت اور شراب و شباب کے نشے میں یہ وفد تقریباً 1 ماہ تک اپنے مقصد سے غافل رہا۔ شراب و سرور کے نشے میں یہ قوم یہ بھول گئی کہ ان کے پیچھے رہنے والوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اس کے بعد جرار بن طارق نے اپنی بیوی اور گانا گانے والی عورتوں کے ذریعے انہیں یہ یاد دلایا کہ وہ کس مقصد سے یہاں پر آئے تھے۔ جب یاد دلانے پر اس وفد کو یہ بات یاد آئی تو یہ فوراً ہی بیت اللہ کی طرف پہنچے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ یہ لوگ دعا کر ہی رہے تھے تبھی آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ یہ کالے بادل دیکھ کر انہیں ایسا لگا کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور اب بارش ہونے ہی والی ہے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے جیسے یہ وفد اپنے علاقے کی طرف بڑھتا، کالے بادل ان کے ساتھ ساتھ آگے کی طرف بڑھتے رہتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان بادلوں کو دیکھا تو وہ دیکھ کر یہ سمجھ گئے کہ وہ وقت اب قریب آ چکا ہے جب اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل کیا جائے گا۔ اس بادل کو دیکھ کر حضرت ہود علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ابھی بھی وقت ہے، تم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دو ورنہ ان قریب تم پر اللہ کا عذاب اتارا جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے یہ کہا کہ یہ بادل پانی لے کر نہیں آیا بلکہ یہ اللہ کا عذاب لے کر آیا ہے۔ ان بادلوں کو دیکھنے کے بعد اور حضرت ہود علیہ السلام کی بات سننے کے بعد بھی یہ قوم نے سبھی باتوں کو رد کر دیا۔ آخری بار سمجھانے کے بعد جب یہ قوم نہیں مانی تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ سے نکل گئے۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام اس علاقے سے نکلتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے وہ بادل اور بھی زیادہ کالے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ان بادلوں کے اندر اتنی طاقت تھی کہ دنیا کی سب سے مضبوط مخلوق کو انہوں نے چیٹیوں کی طرح اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب 7 دن اور 8 راتوں تک مسلسل جاری رہا اور اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب نے قوم عاد میں سے کسی بھی نافرمان کی جان نہیں بخشی۔ ان کی جانوں کے ساتھ ان کے بڑے بڑے قلعے اور محلات سبھی چیزوں کو فنا کر دیا گیا اور احقاف کا سارا علاقہ ایک صحرا کے اندر تبدیل کر دیا گیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل کیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ ملاقات کرتے ہیں ہماری اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔